اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عمدۃ الاحکام یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی وہ احادیث جمع کر دی گئی ہیں جن کا تعلق احکام و مسائل سے ہے۔ آج پڑھیں گے ہم حدیث نمبر 278 اور اس حدیث کا تعلق ہے شفع سے۔ اب آپ کہیں گے شفع کسے کہتے ہیں؟ تو شفع کا مطلب اور شفع کی آسان تعریف یہ ہے کہ ایک شریک کا حصہ جو کسی اجنبی کی طرف منتقل ہو گیا تھا، اس کا دوسرے شریک کی طرف اسی معاوضہ میں منتقل ہو جانا جو اس اجنبی نے دیا تھا۔ یہ تو ہے، اس کی تعریف تو میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی، لیکن مجھے معلوم ہے کہ بہت سے احباب شفع کو نہیں سمجھ سکے ہوں گے۔ شفع کا مطلب یہی ہوگا کہ ایک پلاٹ ہے، زمین کا ٹکڑا ہے، اس کے دو مالک ہیں اور اس انداز سے مالک ہیں کہ آدھا حصہ ایک کا مثال کے طور پہ، آدھا دوسرے کا، لیکن شناخت نہیں ہے کہ کون سا حصہ کس کا۔ بس یہ معلوم ہے کہ دونوں اس کے مالک ہیں۔ اب ان میں سے ایک اپنا حصہ بیچنا چاہتا ہے تو شریعت اس سے تقاضا کرتی ہے کہ پہلے اپنے پارٹنر سے رابطہ قائم کرے کہ میں یہ اپنا حصہ بیچنا چاہتا ہوں، کیا آپ اسے خریدنا چاہیں گے؟ اگر وہ خریدنا چاہے تو اس کا حق پہلے ہے، دوسروں کا حق بعد میں ہے، اور اگر وہ نہ خریدنا چاہے تو پھر کسی اور کو بیچا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر اسے بتائے بغیر، اس کے علم میں لائے بغیر یہ حصہ کسی اور کو بیچ دیا گیا تو اب جو پارٹنر ہے اسے حق ہوگا کہ وہ کورٹ میں جائے اور کہے کہ چونکہ اس پلاٹ کے آدھے حصے کا مالک میں ہوں اور دوسرے آدھے حصے کا مالک یہ تھا اور اس نے کسی اور کو بیچ دیا ہے اور مجھے اس سے نقصان ہوگا، تو اس لیے یہ حصہ بھی مجھے بیچا جائے، تو اس کو موقع دیا جائے گا اس حصے کو خریدنے کا۔ تو اب وہ تعریف سنیں دوبارہ سے جو پہلے میں نے پڑھی تھی کہ ایک شریک کا حصہ، ایک شریک سے مراد پارٹنر، ایک شریک کا حصہ جو کسی اجنبی کی طرف منتقل ہو گیا تھا۔ اجنبی کون؟ جو شریک نہیں ہے، تیسرا آدمی۔ ایک شریک کا حصہ جو کسی اجنبی کی طرف منتقل ہو گیا تھا، اس کا یعنی کہ اس حصے کا دوسرے شریک کی طرف اسی معاوضہ میں منتقل ہو جانا جو اس اجنبی نے دیا تھا، اسی قیمت میں۔ اب ہم حدیث کی طرف آتے ہیں۔ حدیث کے راوی ہیں جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، خود بھی صحابی ہیں اور ان کے والد محترم بھی صحابی تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ جعلہ مقرر کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، وفی لفظ، اور اس حدیث کے ایک روایت میں یوں ہے کہ قضى النبی، کہ نبی علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا بالشفعۃ، شفع کا، فی کل ما لم یقسم، ہر اس چیز میں جو تقسیم نہیں ہوئی، یعنی کہ آپ نے شفع کا حق دیا ہر اس چیز میں جو تقسیم نہیں ہوئی۔ دو آدمی ایک ساتھ اس کے مالک ہیں اور اس میں شناخت نہیں ہے کہ کون سا حصہ کس کا ہے، تقسیم نہیں ہوئی، بس یہ پتا ہے کہ دونوں ایک ساتھ اس زمین کے ٹکڑے کے مالک ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ زمین کا ٹکڑا
اس کا جو حصہ گلی کی جانب ہے، سڑک کی جانب ہے، اس کا مالک فلاں آدمی ہے، اور جو دوسرا حصہ ہے اس کا مالک فلاں آدمی ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو آپ نے شفع مقرر کیا ہر اس چیز میں جو تقسیم نہ ہو، یا آپ نے شفع کا حکم دیا، فیصلہ دیا فی کل ما لم یقسم، ہر اس مال میں جو تقسیم نہ کیا گیا ہو۔ ما الذی کے معنی میں ہے فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ، بس جب باؤنڈریاں قائم ہو جائیں، حدیں قائم ہو جائیں، حد بندی ہو جائے، وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ، اور راستے الگ الگ ہو جائیں، فلا شفاعۃ، تو پھر کوئی شفع نہیں ہوگا۔ اس حدیث کو روایت کیا کس نے؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری میں ہمیں صرف بطور محدث نظر نہیں آتے بلکہ بطور فقیہ بھی۔ امام مسلم آپ کو صحیح مسلم میں صرف محدث کے طور پہ نظر آئیں گے، ان کی توجہ حدیث کے اوپر ہوگی، حدیث کے الفاظ کے اوپر ہوگی، حدیث کی روایات کے اوپر ہوگی۔ امام بخاری کی توجہ اس بات پہ بھی ہے کہ اس حدیث سے مسائل اخذ کیے جائیں، لوگوں کو بتایا جائے کہ اس حدیث سے کیا کیا مسائل معلوم ہو رہے ہیں۔ چنانچہ امام بخاری کئی احادیث کو صحیح بخاری میں ایک بار نہیں بلکہ بار بار ذکر کرتے ہیں۔ اب اس حدیث کو دیکھیں، امام بخاری لے کر آئے، نمبر ہے 2213 2213، اور اس کے اوپر انہوں نے باب کیا قائم کیا، اس سے مسئلہ کیا اخذ کیا کہ باب بیع الشریک من شریکہ، کہ ایک شریک کا، ایک پارٹنر کا اپنا حصہ کس کو بیچنا؟ اپنے پارٹنر کو ہی۔ پھر امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے ہیں 2214 کے طور پہ 2214، اور اس بار انہوں نے باب کیا قائم کیا ہے کہ باب بیع الارض والدور والعروض مشاعا غیر مقسوم، کہتے ہیں کہ زمین کو بیچنا، والدوری اور گھروں کو بیچنا، والعروض اور دیگر سامان کو بیچنا، مشاعا جب کہ وہ مشترک ہو، مالک ایک نہ ہو بلکہ 2 ہوں، 3 ہوں، 4 ہوں، غیر مقسوم جب کبھی وہ تقسیم بھی نہیں ہوا، یعنی کہ اس کو بیچنے کا کیا حکم ہے؟ ایسے مال کو بیچنا جس کی ابھی تقسیم نہیں ہوئی۔ پھر امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے ہیں 2257 کے طور پہ 2257، اور اس بار باب کیا ہے؟ باب الشفعۃ ما لم یقسم فاذا وقعت الحدود فلا شفعہ، کہ شفع کا حق اس مال میں ملے گا جو ابھی تقسیم نہیں ہوا۔ فاذا وقعت الحدود، جب باؤنڈریاں قائم ہو جائیں، طے ہو جائے کہ یہ حصہ آپ کا، یہ حصہ میرا، اب وہ ان میں سے ایک بیچنا چاہتا ہے تقسیم ہو جانے کے بعد، فلا شفعۃ، تو اب دوسرے شریک کو شفع کا حق نہیں ملے گا۔ پھر امام بخاری اس کو لے کر آئے 2495 کے طور پہ 2495، اس بار باب کیا قائم کیا ہے؟ باب الشریکۃ فی الاراضین وغیرہ، باب ہے اس کے بارے میں کہ آپ کسی کے پارٹنر بن سکتے ہیں زمین کے معاملے میں بھی اور دیگر چیزوں کے معاملے میں بھی، یعنی کہ مل کر آپ دونوں پلاٹ خریدیں، مل کر گھر خریدیں، مل کر گاڑی خریدیں، مل کر موبائل خریدیں، تو ان تمام چیزوں میں شراکت ہو سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے، اور اس دفعہ نمبر ہے 2496 2496، اور باب یہ ہے کہ اذا اقتسم الشرکاء الدور او غیرہا فلیس لهم رجوع ولا شفعہ، کہ جب پارٹنر ایک دوسرے کے شریک لوگ جو شریک ہیں کس میں؟ گھر میں یا کسی اور چیز میں، جب وہ تقسیم کر لیں اپنا اپنا حصہ،
طے ہو جائے کہ زمین میں یہ والا حصہ میرا اور وہ والا حصہ آپ کا، فلیس لہم رجوع، تو اب اس میں رجوع نہیں ہو سکتا اور اس میں شفع کا حق بھی نہیں ملے گا۔ پھر امام بخاری اس کو لے کر آئے ہیں 6976 کے طور پہ 6976، اور اس بار امام بخاری اس کو لے کر آئے ہیں باب میں، باب کا نام ہے باب فی الہبۃ والشفع۔ یہ باب ہے ہبہ کے معاملے میں اور شفع کے معاملے میں، لیکن اس بار کتاب کون سی ہے اگر آپ کی توجہ چاہوں گا، کتاب ہے کتاب الحیل۔ کتاب کون سی ہے؟ یعنی کہ کیا احادیث میں دیے گئے حکم سے بچنے کے لیے ہیلہ اختیار کرنا یہ جائز ہے؟ شفع کے معاملے میں ہیلہ اختیار کرنا کیا یہ جائز ہے؟ یہ باب قائم کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے۔ اچھا، وہاں پہ امام بخاری پھر یہی حدیث لے کر آئے۔ اچھا، یہ حدیث لانے کے بعد کیا کہتے ہیں، یہ ذرا الفاظ آپ نے دھیان سے سننے ہیں۔ اور کتاب کون سی؟ کتاب الحیل۔ کہتے ہیں وقال بعض الناس، اور کچھ لوگوں میں نے کہا، لوگوں میں سے کسی نے کہا۔ اچھا، اس سے مراد کون ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پہ کئی مسائل میں تنقید کرتے ہیں کہ ان کا موقف حدیث کے مطابق نہیں ہے بہت سے مسائل میں، لیکن امام بخاری امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نام نہیں لیتے، بس وہ یہ کہہ دیتے ہیں قال بعض الناس، لوگوں میں سے کسی نے کہا ہے۔ تو یہاں بھی کہہ رہے ہیں وقال بعض الناس، لوگوں میں سے کسی نے کہا الشفعۃ للجواری، کہ شفع کا حق صرف پارٹنر کو نہیں ملے گا بلکہ پڑوسی کو بھی ملے گا۔ اب مسئلہ سمجھ رہے ہیں؟ ہم نے جو ابھی حدیث پڑھی ہے اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ شفع کا حق کس کو ملے گا؟ اس پارٹنر کو جو آپ کا شریک ہے ایسی چیز میں جس کی تقسیم نہیں ہوئی، باؤنڈریاں قائم نہیں کی گئی، حدود قائم نہیں کی گئی، اور جب آپ کا اپنا پارٹنر اس کے اور آپ کے مابین زمین تقسیم ہو جائے، پتہ چل جائے کہ یہ زمین کا حصہ میرا، وہ زمین کا حصہ آپ کا، تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اب شفع کا حق نہیں ملے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، تو پڑوسی جو ہوتا ہے، اب آپ کی توجہ چاہوں گا، پڑوسی جو ہوتا ہے کیا اس کا حصہ، اس کی باؤنڈری الگ ہوتی ہے یا مکس ہوتی ہے؟ اس کی پہلے ہی الگ ہے۔ شریعت تو کہہ رہی ہے اس پارٹنر کو بھی اب حق نہیں ملے گا جو پہلے پارٹنر تھا، لیکن اب اس کی تقسیم ہوگی الگ، تو گویا کہ اب وہ بھی پڑوسی بن گئے۔ جب باؤنڈریاں قائم ہو گئیں، طے ہو گیا کہ اس پلاٹ میں یہ حصہ میرا اور وہ آپ کا، میری حد یہاں تک ہے، میری باؤنڈری یہاں تک ہے، آپ کی باؤنڈری وہاں سے شروع ہوتی ہے، تو پھر تو اب یہ بھی میرا شریک نہیں رہا، اب کیا ہو گیا ہے؟ پڑوسی۔ کسی زمانے میں شریک تھا، تو شریعت کہہ رہی ہے کہ اس شریک کو اب شفع کا حق نہیں ملے گا۔ اب میں مثال کے طور پہ، میرا نام کیا ہے؟ عبد الباسط، آپ کا نام کیا ہے؟ مثال کے طور پہ مزمل، ہم دونوں نے مل کے زمین کا ٹکڑا خریدا، اب اس میں کوئی شناخت نہیں تھی کہ میرا حصہ کون سا ہے، آپ کا کون سا، بس اتنا پتا آدھی زمین میری آدھی آپ کی ہے۔ اب میں نے آپ کے ساتھ مل کے طے کر لیا کہ کون سا حصہ میرا، کون سا حصہ آپ کا، میں نے وہ حصہ لے لیا جو سڑک کی جانب ہے، گلی کی جانب ہے، اور آپ کو وہ حصہ ملا جو گلی کی جانب نہیں ہے۔ اچھا، کیا اب میں یہ کسی اور کو بیچوں تو آپ میرے خلاف شفع کا حق استعمال کر سکتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ اب باؤنڈریاں قائم ہو چکی ہیں۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یہ رائے قائم کی ہے کہ پڑوسی کو بھی شفع کا حق ملے گا، پڑوسی کو بھی شفع کا حق ملے گا۔ ٹھیک ہو گیا جی، آپ نے یہ رائے اپنا لی، کس نے اپنائی ہے؟ امام حنیفہ رحمہ اللہ نے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ثم عمد الی ما شددہ فابطلہ، پہلے یہ رائے اپنا لی کہ پڑوسی کو شفع حق ملے گا، پھر اپنی رائے کے خلاف ہی چل پڑے، اپنی رائے کے خلاف چل پڑے۔ کون؟
امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ. کون کہہ رہے ہیں؟ امام بخاری. وہ کیسے؟ کہتے ہیں وقال، انہوں نے کہا کہ ان اشترا دارن، اگر کوئی آدمی کوئی گھر خریدے، فخاف ان یاخذ الجار بالشفعۃ، اور اسے لگے کہ جو گھر میں نے خریدا ہے اس کا جو پڑوسی ہے وہ کہیں شفع کا حق استعمال نہ کر لے، کہیں کورٹ پہ نہ پہنچ جائے اور یہ کہے کہ فلاں آدمی نے آ کے یہ زمین خرید لی ہے جبکہ میں پڑوسی تھا، میرا حق بنتا ہے. ڈر رہا ہے، خریدنے سے پہلے ڈر رہا ہے. تو اب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ان کے ماننے والے کیا طریقہ سکھا رہے ہیں شفع کی ڈگری سے بچنے کے لیے. آپ کیا کریں؟ فاشترا سہمن من 100 سہم، آپ ایسے کریں، اس جو بیچنے والا ہے اس سے اس کی زمین کے حصے بنوائیں، پہلے 100 حصے بنوا لیں. کتنے؟ چاہے چھوٹی سی جگہ ہے لیکن آپ اس کے 100 حصے بنا لیں. کتنے بنا لیں؟ 100 بن گئے حصے. اب آپ کیا کریں؟ 100 میں سے پہلا ایک حصہ خریدیں. پہلے کون سا حصہ خریدیں؟ پہلا حصہ خریدیں. ثم اشتری الباقی، پھر آپ باقی خریدیں. پہلے آپ نے ایک حصہ خریدا، پھر آپ خریدیں باقی 99. اچھا اب کیا ہوگا؟ فائدہ کیا ہوا آپ کو؟ جب آپ نے پہلا حصہ خرید لیا اب آپ اس آدمی کے کیا بن گئے؟ پارٹنر بن گئے آپ اس کے، کیونکہ اس ایک حصے میں اور باقی 99 میں پہلے کوئی وعدہ شناخت نہیں تھی. اب آپ کی پارٹنرشپ ہوگی اس کے ساتھ. اچھا اب پڑوسی آ کے شفع کا جب دعویٰ دائر کرے گا تو آپ کا پلڑا مضبوط ہوگا. وہ تو پڑوسی ہے، آپ باقاعدہ پارٹنر ہیں. کہتے ہیں ثم اشتری الباقی، پھر باقی خریدے گا. وکان للجار شفعۃ فی السهم الاول، اور پڑوسی اگر شفع کی دعویٰ دائر کرے گا بھی تو پہلے حصے میں دائر کرے گا، اور پہلے حصے میں دائر کرنے کا اس کو فائدہ کوئی نہیں ہوگا. ایک حصہ لے کے کیا کرے گا؟ ایک چھوٹا سا ٹکڑا، 99 ٹکڑے الگ ہیں. ولا شفعۃ له فی باقی الدار، اور اس کو شفع کا حق نہیں ملے گا گھر کے باقی حصے میں. وَلَهُ أَن يَحْتَالَ فِي ذَلِكَ، امام صاحب فرماتے ہیں وہ اس معاملے میں یہ والا ہیلا اختیار کر سکتا ہے. تو یہ ہیلا ہے، یہ درست نہیں ہے. آگے چل کر یہ ابھی میں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھوں گا جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ صحابہ کرام اس ہیلے کے خلاف چلتے تھے. وہ نقصان برداشت کر لیتے تھے لیکن کوشش کرتے تھے کہ پہلا حق پڑوسی کو دیا جائے، پہلے پیشکش اس کو کی جائے. بھائی خریدنا ہے تو آپ خرید لیں. آئیے اب دیکھتے ہیں اس حدیث سے ہمیں کیا کیا مسائل معلوم ہوئے. پہلا مسئلہ یہ ہمیں معلوم ہوا کہ یہ حدیث شفع کے ثبوت کے معاملے میں ایک اصول کی حیثیت رکھتی ہے، اور اس مسئلے میں جو علماء کرام کا اجماع ہوا ہے اس اجماع کے پیچھے بھی یہی حدیث ہے. کہتے ہیں اس حدیث کے اوپر آپ غور کریں ذرا. اس حدیث کا ابتدائی حصہ اس سے یوں لگتا ہے کہ شفع کا حق ہر چیز میں ہے، لیکن حدیث کا آخری حصہ بتاتا ہے کہ شفع کا تعلق زمین سے ہے، جائیداد سے ہے. ذرا غور کریں حدیث کے اوپر دوبارہ، حدیث کے الفاظ میں ذرا دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شفع کا حق دیا ہے فی کل ما لم یقسم، ہر اس مال میں جو بھی تقسیم نہیں ہوئی. مثال کے طور پہ میں اور آپ مشترکہ طور پہ مالک ہیں گاڑی کے، تو یہاں پہ بھی آپ اپنا حصہ نہیں بیچ سکیں گے. اگر آپ بیچیں گے کسی اور کو تو میں حق رکھتا ہوں کہ کیا کروں؟ شفع کا دعویٰ دائر کر دوں، کورٹ میں چلا جاؤں شفع کے معاملے میں. تو حدیث کا ابتدائی حصہ کہہ رہا ہے کہ شفع ہر چیز میں ہوگا، فی کل ما، ہر چیز میں، ہر چیز میں.
لیکن آگے کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کا آخری حصہ کہ جب باؤنڈریاں قائم ہو جائیں اور راستے جو ہیں وہ طے ہو جائیں، فلا شفا، کوئی شفا نہیں ہے. تو یہ جو باؤنڈریاں قائم ہو جائیں، راستے طے ہو جائیں، اس سے پتہ چلا کہ یہ اس معاملے کا تعلق جائیداد سے ہے. اردو میں کہتے ہیں منقولہ غیر منقولہ. کیا مطلب؟ زمین، پلاٹ، گھر، یہ ہمارا کون سا مال ہے؟ غیر منقولہ، جو شفٹ نہیں ہو سکتا، جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں کر سکتے. اور گاڑی، موبائل، یہ دیگر چیزیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ کون سا مال؟ منقولہ مال، جو شفٹ ہو سکتا ہے. تو اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ حدیث کا ابتدائی حصہ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ شفا کا حق ہر چیز میں ہے، چاہے وہ چیز منتقل ہونے والی ہو، جیسا کہ گاڑی، موبائل وغیرہ. لیکن حدیث کا آخری حصہ بتاتا ہے کہ اس کا تعلق کس سے ہے؟ جائیداد سے، غیر منقولہ سے، گھروں سے، پلاٹ سے. تیسرا مسئلہ اس حدیث کے تعلق سے کہ شفا پھر اس جائیداد میں ہوگا جو مشترک ہے، جس کے 2 یا 3 یا 4 یا 5 یا 6 مالک ہیں، لیکن وہ مشترک جائیداد وہ ہو جس کی باؤنڈریاں قائم نہ کی گئی ہوں، جس میں یہ شناخت نہ ہو کہ کون سا حصہ کس کا ہے. کیونکہ اس صورتحال میں اگر آپ اپنا حصہ بیچیں گے اور جو آپ کے پارٹنر ہیں ان کو پیشکش نہیں دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ان کو نقصان ہوگا. چوتھے نمبر پہ اس حدیث سے مسئلہ واضح طور پہ معلوم ہو رہا ہے کہ اگر باؤنڈریاں قائم ہو جائیں اور راستے الگ الگ کر دیے جائیں تو پھر کوئی شفا نہیں ہے، کیونکہ اب تقسیم ہو چکی ہے. تو اب اگر کوئی حصہ کسی اور کو بھی بیچتا ہے تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا اپنا گھر، اس کا اپنا گھر، اس کا اپنا پلاٹ، اس کی اپنا پلاٹ، اس کی اپنی زرعی زمین، اس کی اپنی زرعی زمین. 5 نمبر پہ یہ چیز واضح ہو گئی کہ پڑوسی کو شفا کا حق نہیں ملے گا. کیوں؟ کیونکہ پڑوسی اور دوسرے پڑوسی کے درمیان باؤنڈری واضح ہوتی ہے، تو اس لیے اس کو شفا کا حق نہیں ملے گا. لیکن اس مسئلے پہ مزید گفتگو آگے آئے گی. یہاں پہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ شفا کا دعویٰ دائر کرنے کا حق کب تک ملے گا؟ مثال کے طور پہ میں اور مزمل بھائی شریک تھے، جیسا کہ پہلے میں نے مثال دی ہے ایک پلاٹ میں. اب میں نے اپنا حصہ بھیج دیا کسی اور کو آج سے 5 سال پہلے، اور اب مزمل بھائی کورٹ میں پہنچ گئے کہ میں پارٹنر تھا، میں شریک تھا، میرا حق بنتا تھا. تو کیا 5 سال کے بعد اس دعویٰ کو قبول کر لیا جائے گا؟ یہ سوال ہے. تو کچھ علماء کرام کی رائے یہ ہے کہ جب پارٹنر کو پتہ چل جائے کہ میرے ساتھی نے اپنا حصہ بیچ دیا ہے اور وہ فوری طور پہ شفا کا دعویٰ دائر نہ کرے تو پھر بعد میں اس کو یہ حق نہیں ملے گا. البتہ اتنی تاخیر ہو سکتی ہے جو ضروری امور کے لیے، مثال کے طور پہ کھانا کھا رہا تھا، پانی پی رہا تھا، نماز پڑھ رہا تھا، واش روم میں گیا ہوا تھا، اتنا کو لیٹ ہو گیا تو یہ برداشت کر لیا جائے گا. لیکن زیادہ لیٹ ہوگا تو پھر یہ سمجھا جائے گا کہ وہ اس بیع کے اوپر راضی ہے، مطمئن ہے، اس کو کوئی اعتراض نہیں ہے. اب بعد میں اعتراض کرے گا تو اس کے اعتراض کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. یہ تو ایک رائے ہے. جبکہ راجح موقف یہ ہے کہ اگر کوئی شفا کا دعویٰ دائر کرنے میں اتنا لیٹ ہو گیا جتنا لیٹ ہونا معاشرے میں قابل قبول ہے. آج کل کے حالات کو دیکھ لیں کہ آج کل شفا کا دعویٰ دائر کرنے کے لیے آدمی کو جانا پڑے گا کہاں؟ وکلاء کے پاس، جن کے پاس
تجربہ ہے ان معاملات میں، ان سے مشورہ کرنا پڑے گا، تو اس میں تو اس کو 1 دن 2 دن ہفتہ لگے گا. تو اگر 1 ہفتے کے بعد بھی وہ دعویٰ دائر کر سکتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور پھر ایک فائدہ یہ بھی ہے ہماری آج کے درس کے تعلق سے کہ شفع کا حق ساقط کرنے کے لیے ہیلہ اختیار کرنا یہ جائز نہیں ہے. مثال کے طور پہ آپ قیمت اتنی زیادہ ظاہر کریں کہ آپ کا پارٹنر شفع کا دعویٰ دائر کرنے کے بارے میں نہ سوچے، یعنی کہ آپ جس حصے میں دوسرے کے ساتھ شریک ہیں، زمین کے جس حصے میں، اس کی قیمت بنتی ہے 1 لاکھ روپیہ، لیکن آپ لوگوں نے جب وہ معاہدہ کیا بے کا، کسی اور کے ساتھ آپ نے یہ معاہدہ کیا، کسی اور کو آپ نے یہ حصہ بیچا، اپنے پارٹنر کو نہیں بیچا، لیکن قیمت آپ نے کیا لکھوا دی؟ 10 لاکھ روپیہ. تو یہ ہیلہ ہے، حالانکہ بے آپ کے درمیان ہوئی ہے 1 لاکھ کی. 10 لاکھ روپیہ کیوں لکھوایا گیا ہے؟ تاکہ پارٹنر جو ہے وہ شفع کا دعویٰ دائر نہ کر سکے. اور یہ ہیلے آج کل کے زمانے میں کون سکھاتے ہیں؟ ہمارے وکیل. وکیلوں کا کام یہی ہے 2 نمبری سکھانا. عام طور پہ کچھ نہ کچھ وکیل ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، لیکن عام طور پہ وکیل حضرات وہ لوگوں کو چور راستہ بتاتے ہیں کہ چور راستہ کیسے آپ کو ملے گا. تو جو وکیل اللہ سے ڈرنے والا ہوگا وہ کہے گا نہ، یہ 2 نمبری نہ کریں. جب 1 لاکھ کی بے ہو رہی ہے، اب 10 لاکھ روپیہ کیوں لکھ رہے ہیں؟ لیکن جو وکیل اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہوگا، اس کے پاس جب کوئی آدمی آئے گا اور اس سے بات کرے گا کہ میں اپنا حصہ فلاں آدمی کو بیچنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے خطرہ ہے کہ میرا پارٹنر میرے خلاف کہیں عدالت کورٹ میں نہ پہنچ جائے، وہ کہے گا میں آپ کو اس کا حل بتاتا ہوں. کیا کہ آپ کی بے ہو رہی ہے 1 لاکھ روپیہ کی، لیکن لکھے 10 لاکھ روپیہ. تو یہ 2 نمبری سکھائی جاتی ہے. 2 نمبری سکھانا بھی جرم اور یہ 2 نمبری کرنا بھی جرم. یا ایک طریقہ اور بھی سکھایا جا سکتا ہے، ہیلہ ایک اور بھی، وہ کیا کہ آپ دونوں کاغذات میں کیا لکھیں گے؟ آپ یہ لکھیں گے کہ میں نے یہ حصہ اس کو ہبہ کیا، گفٹ دیا ہے، بیچا نہیں. اور جب آپ گفٹ کا ہبہ کا لفظ استعمال کریں گے تو اب آپ کا پارٹنر آپ کے خلاف شفع کی دعویٰ دائر نہیں کر سکے گا، آپ کو کورٹ میں نہیں لے جا سکے گا. تو یہ اس انداز کے ہیلے اختیار کرنا یہ غلط ہے. اپنے مسلمان بھائی کا حق جو اللہ نے اس کو دیا تھا وہ آپ ساقط کر رہے ہیں، یہ جرم ہے. یہ بات واضح رہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ان کے اصحاب وہ کہتے ہیں کہ شفع ہر قسم کی چیز میں ہوگا، چاہے وہ منقولہ ہو چاہے غیر منقولہ، چاہے پراپرٹی ہو چاہے کوئی اور چیز ہو. اور دلیل ان کی ہماری آج والی حدیث کا ابتدائی حصہ ہے. ہماری آج والی حدیث کا ابتدائی حصہ کہ نبی اسلام نے کیا کہا ہے کہ قدن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشفاعتی بکل ما لم یقسم، کہ آپ نے شفع کا حق دیا ہے ہر اس مال میں جو تقسیم نہیں ہوا. تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس حدیث کا یہ ابتدائی حصہ لے لیا اور کہا کہ شفع کا حق ملے گا ہر چیز میں. اور ویسے بھی وہ کہتے ہیں کہ شفع کا مقصد کیا ہے کہ آپ ایک پارٹنر کو اس نقصان سے بچانا جو نقصان اس کو ہوگا اگر یہ کسی ایسے شخص کو بیچ دیا جائے جو ہو سکتا ہے اس کے مزاج کے مطابق نہ ہو. تو وہ کہتے ہیں کہ جس طرح یہ نقصان پراپرٹی کے معاملے میں ہوگا ایسے ہی گاڑی کے معاملے میں بھی ہوگا.
اگر گاڑی آپ کا پارٹنر بیچ دیتا ہے کسی بدماش کو، کسی لڑنے جھگڑنے والے آدمی کو، تو آپ کی زندگی تو حرام ہو جائے گی، آپ کے لیے گاڑی کا استعمال ناممکن ہو جائے گا۔ تو اس لیے امام حنیفہ رحمہ اللہ کے صاحب کا خیال ہے کہ شفع کا حق ہر چیز میں ہے، منقول ہو یا غیر منقول ہو۔ اور امام حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک یہ حق پڑوسی کے لیے بھی ہے، جیسے کہ پہلے بات ہو چکی ہے، کس کے لیے ہے؟ پڑوسی کے لیے بھی۔ جبکہ دوسرا موقف ہے امام مالک کا، امام شافعی کا، امام احمد کا۔ یہ بھی دیکھیں یہاں پہ یہ تینوں امام ایک سائڈ پہ کھڑے ہیں، امام حنیفہ رحمہ اللہ ایک سائڈ پہ اور یہ تینوں ایک سائڈ پہ۔ اور پرانے علماء کرام ایسے موقع پہ کہا کرتے تھے ایک سائڈ پہ ہیں اصحاب رائے اور ایک سائڈ پہ ہیں اصحاب حدیث۔ اصحاب حدیث سمجھا جاتا تھا کہ ان کو امام مالک کو، امام شافعی کو، امام احمد کو، اور اصحاب رائے یہ سمجھا جاتا تھا کہ اس کو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو۔ کیا مطلب اصحاب رائے؟ یعنی کہ بہت سے مقامات پہ اپنی رائے کو، عقل کو، قیاس کو حدیث کے اوپر ترجیح دینے والے، اور اصحاب حدیث جو ہر جگہ حدیث کو ترجیح دینے والے۔ اچھا اب یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ تینوں، امام مالک، امام شافعی، امام احمد، کہ پڑوسی کے لیے شفع کا حق بالکل نہیں ہے۔ بعضوں کے علماء کرام یہ کہتے ہیں نہ پڑوسی کو شفع کا حق ملے گا اور نہ اس پارٹنر کو، جس پارٹنر کے ساتھ اب تقسیم ہو گیا، مال کی تقسیم ہو گیا، مال تقسیم ہو گیا ہے، زمین تقسیم ہو گیا، باؤنڈریاں قائم ہو گئی ہیں، شفع کا حق ملے گا ان کے نزدیک صرف اس جائیداد میں، اس زمین میں جو ابھی تقسیم نہیں ہوئی۔ جب تقسیم ہو جائے، راستے قائم ہو جائیں، باؤنڈریز قائم ہو جائیں، تو پھر کوئی شفع نہیں۔ اور یہی رائے منقول ہے جناب عمر فاروق سے، جناب عثمان سے اور جناب علی سے۔ ان لوگوں کی کیا دلیل ہے؟ ان لوگوں کی دلیل وہی حدیث کا آخری حصہ کہ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ، جب حدود قائم ہو جائیں، باؤنڈریاں لگا دی جائیں، وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ، اور راستے الگ الگ کر دیے جائیں، فَلَا شُفَعَ، تو کوئی شفع کا حق نہیں ملے گا۔ اور دوسرے نمبر پہ انہوں نے دلیل یہ دی کہ شفع کا حق اس لیے دیا گیا ہے تاکہ نقصان سے بچایا جائے اس آدمی کو جو اس چیز میں شریک ہے جس کو بیچا جا رہا ہے، زمین، جائیداد، پلاٹ وغیرہ۔ تو جہاں تک تعلق ہے دیگر چیزوں کا، ان میں جو نقصان پہنچے گا وہ زمین کی طرح نہیں ہے، وہ نقصان ہلکا نقصان ہے۔ اور پڑوسی جو ہے اس کا تو معاملہ ہی الگ الگ ہے، اس کا اپنا گھر ہے، اس کی اپنی باؤنڈری ہے اور یہاں پہ اپنی باؤنڈری ہے۔ جن لوگوں نے کہا ہے کہ پڑوسی کو حق ملے گا، ان کی دلیل کیا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے 2258 2258 کہ الجار احق بثقبہ، کہ پڑوسی جو ہے وہ زیادہ حقدار ہے اپنے قرب کی وجہ سے۔ اور پھر وہ حدیث جس کو اصحاب سنن نے روایت کیا، مثال کے طور پہ امام ابن ماجہ نے، نمبر ہے وہاں پہ 2494 2494، کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے الجار حق بشفعۃ جارہ، پڑوسی زیادہ حق رکھتا ہے اپنے پڑوسی پہ شفع کا، ينتظر بها، پڑوسی کا انتظار کیا جائے گا، وَإِنْ كَانَ غَائِبًا، چاہے وہ غائب ہو۔ یہ کہ جب آپ بیچنے لگے ہیں تو آپ کا پڑوسی کیا ہے؟ غائب ہے، موجود نہیں ہے، کہیں گیا ہوا ہے، تو اس کا انتظار کیا جائے گا۔ اذا كان طريقهما واحدا، شرط یہ ہے کہ دونوں کا راستہ ایک ہی ہو، راستہ الگ الگ نہیں ہے بلکہ ایک ہی راستہ ہے۔ اس حدیث کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ تو اب ہم نے کون سی رائے اپنانی ہے جی؟ ایک رائے یہ تھی کہ پڑوسی کو شفع کا حق نہیں ملے گا، یہ رائے تھی امام مالک کی، امام شافعی کی، امام احمد کی، اور ان کی دلیل آپ جان چکے ہیں جو آج کی ہماری حدیث ہے، اس حدیث کا آخری حصہ۔ اور امام حنیفہ رحمہ اللہ کی دلیل کیا ہے؟ یہ حدیث جس کو امام بخاری نے روایت کیا کہ پڑوسی اپنے قرب کی وجہ سے زیادہ حق رکھتا ہے،
اور پھر یہ ابن ماجہ کی روایت جو بھی میں نے ذکر کی ہے کہ پڑوسی جو ہے وہ اپنے پڑوسی پہ شفا کا حق رکھتا ہے، اس کا انتظار کرنا چاہیے اگر وہ غائب ہے، جبکہ راستہ دونوں کا ایک ہو۔ اچھا یہ دو رائے تھی، ایسے ہی ہے جی، پڑوسی کے معاملے میں کتنے موقف ہو گئے؟ دو۔ اب ان دلائل کو پیش نظر رکھتے ہوئے اور اس اختلاف کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایک تیسری رائے سامنے آئی۔ تیسری رائے والوں نے کہا کہ احادیث آپس میں کبھی بھی ٹکراتی نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک حدیث دوسری حدیث کے خلاف ہو، کیونکہ تمام احادیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ہیں اور تمام احادیث وحی پہ مبنی ہیں۔ انہوں نے پھر درمیانہ راستہ نکالا اور دونوں طرح کے دلائل کو جمع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ، ہماری آیت کی حدیث کہ جب باؤنڈریاں قائم ہو جائیں اور راستے جدا جدا کر دیے جائیں، کہتے ہیں یہ حدیث واضح طور پہ بتا رہی ہے کہ شفا کا حق نہیں ملے گا جبکہ باؤنڈریاں الگ الگ ہوں، اور پڑوسی کے ساتھ باؤنڈری الگ الگ ہوتی ہے کہ ایک ہوتی ہے؟ الگ الگ ہوتی ہے جی۔ دوسری جو حدیث ہے جو کہہ رہی ہے کہ پڑوسی کا انتظار کیا جائے اور وہ شفا کا حق رکھتا ہے، اس کے آخر میں ہے کہ اذا کان طریقہما واحدا، جبکہ دونوں کا راستہ ایک ہو۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ تو پھر اب رائے ہم کیا اپنائیں گے؟ اب رائے ہم یہ اپنائیں گے کہ اگر پڑوسی ایسا ہے جو پارٹنر پڑوسی ہے، سادہ پڑوسی نہیں ہے، کون سا پڑوسی ہے؟ پارٹنر، راستہ دونوں کا ایک ہے، تو وہاں پہ پڑوسی کو شفا کا حق ملے گا۔ اور اگر سادہ پڑوسی ہے تو اس کو شفا کا حق نہیں ملے گا، اگرچہ بہتر یہ ہے کہ بیچنے سے پہلے آپ اس سے رابطہ قائم کریں، لیکن اگر آپ رابطہ قائم نہیں کرتے اس سے تو اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ آپ کو کورٹ میں لے کر جائے اور شفا کا دعویٰ دائر کرے۔ یہ تو درمیانی رائے نکلی ہے۔ اس رائے کو اختیار کرنے والوں میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ہے، امام ابن القیم رحمہ اللہ ہے، اور امام احمد سے بھی ایک روایت یہی ملتی ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَقَدْ تَنَازَعَ النَّاسُ فِي شُفْعَةِ الْجَارِ عَلَى 3 أَقْوَالٍ، علماء کرام کا اختلاف ہے پڑوسی کے شفا کے بارے میں، اور اس معاملے میں 3 اقوال ہیں۔ 3 اقوال کیا کیا ہو سکتے ہیں جی؟ میں آپ کی توجہ چاہوں گا۔ ایک یہی کہ پڑوسی کو شفا کا حق ملے گا، دوسرا یہ کہ نہیں ملے گا، اور تیسرا وہ کہتے ہیں اعدلها۔ ان 3 اقوال میں سے معتدل قول کیا ہے؟ القول بانه ان كان شريكا في حقوق الملك، اگر یہ پڑوسی ملکیت کے حقوق میں شریک ہے، ثبتت له الشفعہ، تو اس کو شفا ملے گا، شفا کا حق ملے گا، والا فلا، ورنہ نہیں۔ تو شفا کا حق دینا اس مال میں جو منتقل ہوتا ہے جیسے گاڑی وغیرہ، یا اس پڑوسی کو دینا جس کا حقوق ملکیت میں کوئی حصہ نہیں ہے، تو یہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ شفا کا حق نہیں ملے گا کس میں؟ اس پڑوسی کو جو آپ کا پارٹنر نہیں ہے، جس کی کسی لحاظ سے بھی آپ کے ساتھ شراکت نہیں بنتی، کسی لحاظ سے بھی پارٹنرشپ نہیں بنتی۔ اچھا، اب میں آپ کے سامنے ایک حدیث بخاری شریف سے رکھنا چاہوں گا جس سے پتہ چلے گا کہ صحابہ کرام پڑوسی کا کتنا خیال رکھتے تھے ایسے معاملات میں۔ یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ اگر پڑوسی حقوق ملکیت میں آپ کا شریک نہیں ہے تو اس کو شفا کا حق نہیں ملے گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو نظر انداز کریں۔ آپ کو چیز بھیجتے ہوئے پہلے پڑوسی سے ہی رابطہ قائم کریں، لیکن اگر آپ کا رابطہ قائم نہیں کر سکے تو راجح یہ ہے کہ اس کو شفا کے لیے کورٹ میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ احناف کے ہاں اس کو اجازت ہے۔ اس معاملے میں میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ صحابہ کرام پڑوسی کا کتنا خیال رکھتے تھے۔ حدیث نمبر کیا ہے؟
2258 یہ راوی ہے عمر بن شرید. وہ کہتے ہیں وقفت علی سعد بن ابی وقاص، میں سعد بن ابی وقاص کے پاس ٹھہرا ہوا تھا، ان کے پاس رکا ہوا تھا. اور سعد بن ابی وقاص کن میں سے ہیں؟ عشرہ مبشرہ میں سے. فجاء المسور بن مخرمہ، تو مسور بن مخرمہ آئے. اور یہ مسور بن مخرمہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جناب سعد بن ابی وقاص کے بھانجے ہیں. سعد ان کے کیا لگتے ہیں؟ ماموں. تو عمر بن شرید اس حدیث کے راوی کہہ رہے فوضع یدہ علی احدی منکبیہ، کہ مسور نے آ کر اپنا ایک ہاتھ میرے کندھے پہ رکھ دیا. اذ جاء ابو رافع مولا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تب پہنچ گئے، آ گئے ابو رافع جو کہ نبی علیہ السلام کے آزاد کردہ غلام تھے. ابو رافع قبطی. قبطی جانتے ہیں نا قبطی کن کو کہتے ہیں؟ یعنی کہ یہ فرعون کی قوم میں سے. تو یہ ہے ابو رافع، آپ علیہ السلام کے آزاد کردہ غلام تھے. یہ آ گئے فقال، یہ کہنے لگے یا سعدو، اے سعد، ابتع منی بیتی فی دارک، آپ کی حویلی میں میرے 2 گھر ہیں، وہ آپ مجھ سے خرید لیں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ابو رافع، آپ علیہ السلام کے ذات کردہ غلام کہہ رہے ہیں. فقال سعد، تو سعد آگے سے کہتے ہیں واللہ مبتاعہما، اللہ کی قسم میں یہ نہیں خریدوں گا، مجھے نہیں لینی ہے، مجھے نہیں کوئی ضرورت ان کی. فقال المسور، مسور کہنے لگے واللہ لتبتاعنہما، اللہ کی قسم تمہیں یہ خریدنا پڑیں گے. سعد نے قسم اٹھائی تھی کہ میں نہیں خریدوں گا، اور مسور نے کیا قسم اٹھائی ہے کہ آپ کو یہ دونوں خریدنا پڑیں گے. فقال سعد، تو سعد آگے سے کہنے لگے واللہ لا ازیدک علی 4000 منجمہ، ٹھیک ہے اگر تم مجھے بیچنا چاہتے ہو تو میں 4000 درہم سے زیادہ نہیں دوں گا، وہ بھی قسطوں میں دوں گا. کتنے دوں گا؟ 4000 درہم، اور وہ بھی قسطوں میں. قال ابو رافع، تو آگے سے ابو رافع نے کہا لقد اعطیت بها 500 دینار، مجھے ان 2 کے بدلے میں 500 دینار مل رہے ہیں. کچھ لوگوں نے قیمت لگائی ہے، وہ خریدنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم آپ کو 500 دینار دینے کے لیے تیار ہیں، ان کے 5000 درہم. کتنے؟ اور ساتھ کیا کہہ رہے ہیں؟ 4000. کہتے ہیں وہ 5000 درہم میں مجھ سے خریدنے کے لیے تیار ہیں. ولولا انی سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول الجار حق بسقبہ ما اعطیتکھا ب4000 وانا اعطى بها 500 دینار. اگر میں نے نبی علیہ السلام سے حدیث نہ سنی ہوتی کہ پڑوسی اپنے پڑوس کی وجہ سے، اپنے قریب ہونے کی وجہ سے زیادہ حق رکھتا ہے، اگر یہ حدیث میں نے نہ سنی ہوتی تو میں نے آپ کو 4000 درہم میں یہ مکان نہیں بیچنے تھے، جبکہ مجھے 5000 درہم مل رہے ہیں. راوی کہتے ہیں فَآتَاهَا إِيَّاهُ، اب انہوں نے 4000 درہم میں یہ دونوں مکانات کس کو دے دیے؟ سعد بن ابی وقاص کو. دیکھیے مقام مصطفیٰ صحابہ کرام کے ہاں، صحابہ کرام کس قدر اہمیت دیتے تھے نبی علیہ السلام کو، اور میں اور آپ کی احادیث کو ہوا میں اڑا دیتے ہیں. انہوں نے 1000 درہم کا نقصان برداشت کیا ہے نبی علیہ السلام کی حدیث کے پیش نظر. تو اس سے پتہ چلا کہ جب آپ کو چیز بیچنے لگے تو پہلا حق آپ کے پڑوسیوں کا ہے، آپ ان سے پوچھ لیں، کیونکہ آپ نے اگر کسی اور کو بیچ دیا تو شاید پڑوسی کو کوئی نقصان ہو. لیکن اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ راجح بات یہی ہے کہ اگر آپ پڑوسی کو نہیں بیچتے تو یہ جرم نہیں ہے، جبکہ وہ سادہ پڑوسی ہو، حقوق ملکیت میں وہ آپ کا کسی بھی لحاظ سے شریک اور پارٹنر نہ ہو. راستے اپنے اپنے ہیں،
باؤنڈریز قائم ہو چکی ہیں، حدود متعین ہیں، تو پھر اس کو شفا کا حق نہیں ہے۔ تو یہ وہ مسائل تھے جن کا آج تعلق تھا شفا کے موضوع سے۔ تو اس میں ہم نے یہ جانا کہ شفا کے سے بچنے کے لیے ہیلہ اختیار کرنا یہ بھی جرم ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے، اور ایسی حرکت سے انسان کو بچنا چاہیے۔ صحابہ کرام نے تو دھکے سے 1000 درہم نقصان برداشت کیا ہے پڑوسی کا خیال رکھتے ہوئے، اور ہم شفا سے بچنے کے لیے ہیلے اختیار کریں، کتنی بری حرکت ہے۔ آپ کو پتا ہوگا ایسے ہیلے اختیار کرنے کی وجہ سے عذاب آیا تھا کن کے اوپر؟ اصحاب سبت پہ، یعنی کہ یہودیوں کو کہا گیا تھا کہ ہفتے کے دن آپ لوگوں کو شکار کرنے کی اجازت نہیں ہے، مچھلیاں سمندر سے پکڑنے کی اجازت نہیں ہے، جب کہ اللہ ان کا امتحان لے رہا تھا۔ مچھلیاں اچھی مچھلیاں، موٹی تازی مچھلیاں آتی ہی کب تھیں؟ ہفتے کے دن۔ اب ان سے صبر نہ ہو سکا، ہیلہ اختیار کیا۔ کیا کرتے تھے کہ وہ جمعے کے دن جال لگا دیتے، جال میں مچھلیاں پھنس جاتی، اور اتوار کے دن ان کو نکال لیتے تھے، کہتے تھے ہم نے ہفتے کے دن تو کچھ بھی نہیں کیا۔ یا کیا کرتے تھے، کوئی حوض اور تالاب انہوں نے بنائے ہوئے تھے، ان میں پانی چھوڑ دیتے ہفتے کے دن، اور مچھلیاں نہیں پکڑتے تھے، مچھلیاں پکڑتے تھے اتوار کو، اور کہتے تھے کہ ہم نے ہفتے کے دن کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی، جبکہ خلاف ورزی کر رہے تھے اور ہیلے اختیار کر رہے تھے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسے ہیلوں سے، مذموم ہیلوں سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالی ہمیں صدقے دل کے ساتھ نبی علیہ السلام کی احادیث پہ عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔